جہاد نام ہے تمام تر محبتوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا۔ یہ بات اگر آدمی کو سمجھ نہ آئے بلکہ اس کے دل میں بیٹھ نہ جائے، جاگوزی نہ ہو جائے، اس کا یقین کامل نہ بن جائے، یہ اقامت دین کا کام نہیں کر سکتا۔ جس کے جبلتیں، جس کے جذبات اس کے شعور کے تابع ہوتے ہیں، یہ فیصلہ وہ بصیرت سے کرتا ہے، اس کے بعد جذبات کی چابی مروڑتا ہے کہ اب یہ کام کرنے کے لیے جنون درکار ہے۔ یہ تربیت جب آپ اپنے کارکنوں کو دے رہے ہیں تو آپ اقامت دین کے کارکن تیار کر رہے ہیں۔ 2 لاکھ ایسے افراد چاہیے باشعور۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو دین کیا ہے، یہ ہمارا معاشرہ موجود ہے، تمہارے مذہب کو ہم نہیں چھیڑیں گے، ظلم نہیں برداشت کریں گے، ہم اپنا دین نافذ کریں گے۔ انفرادی سے لے کے اجتماعی تک ہر جگہ پہ توحید آپ کو رگوں میں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی ریاست کے اندر۔ ہمارا وہ تعلق اپنی ریاست کے ساتھ آج تک نہیں پیدا ہو سکا کہ یہ ہماری ریاست ہے، ہمیں آج بھی وہ بیگانی ریاست ہی معلوم ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے آیت نمبر 19 تک، اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ جو ہم نے 19 آیات پڑھی ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ آگے جو آنے والی 9 مدنی صورتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ان صورتوں کے خلاصے ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلی 6 آیات میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس کی مزید جو تشریح ہے وہ ہمیں سورہ تغابن کے پہلی 10 آیات میں ملے گی، جو اس کا پہلا رکوع ہے۔ اس کے بعد جو 2 مطالبے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اس حوالے سے جو ہے نا پوری ایک صورت ہمیں مل جائے گی، وہ سورہ صف ہے کہ ان لوگوں کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہدف کیا ہوتا ہے، وہ ساری تفصیل ہمیں سورہ، یعنی یوں سمجھیے انہی 2 جو اللہ کے حکم ہیں ان کے حوالے سے زیادہ مزید تفصیلات ہمیں سورہ صف پوری اسی حوالے سے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد نفاق کا مضمون جو ہے بیان ہوا ہے کہ جو لوگ یہ 2 مطالبے نہیں کریں گے پورے، گویا ان میں نفاق ہے اور ان کا انجام دنیا میں تو مسلمان ہی رہیں گے لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک پوری سورہ منافقون ہے، وہ بھی ہمیں سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے اور سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ لیکن اسی بیچ یہ بات آئی تھی کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے اندر وہ کیفیات نہیں ہیں تو پھر یہ کہ ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے، هو الذی انزل علی عبدہ آیات بینات، گویا اس کے ذریعے جو یخرجکم من الظلمات الی النور، ان اندھیاروں سے نکال کر تمہیں روشنی میں لے کے آئے۔ یہ وہ مضمون ہے جو ہمیں سورہ جمعہ میں جو ہے وہ تفصیل سے مل جائے گا، اسی کی یوں سمجھے تشریح ہے جو سورہ جمعہ میں کی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو مضمون ہے نا جو آگے آ رہا ہے، بلکہ یہ جو بیچ میں 3 صورتیں آئیں گی، سورہ ابھی ہم اس کے بعد جو پڑھیں گے سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ ممتحنہ ہے، اس میں جو چیز واضح کی گئی کہ جو لوگ اپنے اس موقف میں سچے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں، پوری طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حزب اللہ ہوتے ہیں۔ اور حزب اللہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور جو اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں، وہ حزب الشیطان ہوتے ہیں۔ اور اس حزب الشیطان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور یہ جو بیچ میں ہوتے ہیں کون سے، جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن پوری طرح کمیٹڈ نہیں ہوتے، تو یہ ان کے کس طرح رابطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس حزب الشیطان کے ساتھ، کن معاملات میں یہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کن معاملات میں یہ مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان 3 صورتوں میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ مضمون رکھ دیا گیا۔ اب جو یہ پڑھنے چلے ہیں ہم حصہ،
اس کا جو ہے نا آگے ذکر تو ضرور آئے گا، مختلف صورتوں میں ذکر ضرور آ جائے گا، یہ مضمون آئے گا، لیکن یہ اپنے کمال کو اور پوری تفصیل کے ساتھ اسی سورہ مبارکہ میں ڈسکس ہو گیا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے یہیں سارے کا سارا پورے تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ یہ ہمیں دوسری جگہ پہ اتنی تفصیل کے ساتھ، یعنی ان باقی 9 صورتوں میں کہیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملے گا، پوری تفصیل کے ساتھ یہیں پہ آ گیا۔ اس کے بعد جو صورت ہے، آیت ہے، ایک آیت نمبر 25، یہ وہی مضمون ہے جو پہلے 2 مطالبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو اللہ نے آپ سے جان و مال خریدے ہیں تو ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تو یہی سورہ صف کا مضمون ہے، وہی بات ادھر آ گیا۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ رہبانیت کا اس مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس چیز کا تعلق در حقیقت یوں سمجھ لیجئے جہاد کے ساتھ ہے۔ رہبانیت ترک دنیا ہے، اور جہاد کیا چیز ہے؟ دنیا کے ساتھ وہ مقاصد حاصل کر لینا جو رہبانیت کے مقاصد ہیں، یعنی رہبانیت دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا نام ہے، اور جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جہاد نام ہے دنیا میں رہتے ہوئے تمام تر محبتوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا۔ یہ وہ شے ہے کہ جو ہمیں آگے اس کی 2 صورتوں میں تفصیل بیان کی گئی ہے، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یعنی گھر گھرستی کی زندگی، اور اس میں اگر وہ گھر کی صورت ایسی بن جائے گویا اللہ سے تعلق ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو یہ تعلق توڑ دو، یہ طلاق ہے۔ اور تحریم میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ محبت اگر اتنی بڑھ جائے کہ اس سے صورت یہ بن جائے کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، نرمی بہت زیادہ ہو جائے، تو اس میں سے ادب سکھایا گیا ہے کہ نہیں، سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت میں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور یہ تک بتا دیا کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام بھی علیہم السلام بھی اپنے بیویوں کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ ذرا ان 9 صورتوں کے ساتھ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک جو ہے نا تعلق میں نے اس لیے واضح کیا کہ جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ ہمیں آگے نہیں ملے گا، اشارے ملیں گے لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں ملے گا۔ تو جو پہلی بات سمجھائی کہ یہ دنیا کے بارے میں بندہ مومن کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آخر میں یہ بات ہے نا متاع الغرور ہے، دھوکے کا مان ہے، تو حقیقت کیا ہے پھر؟ اب وہ حقیقت سمجھائی گئی، فرمایا اعلموا، جان لو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اچھی طرح پیوست کر لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، بناؤ سنگار ہے، آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور مال اور اولاد میں کثرت حاصل کرنے، دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کر لینے کی خواہش ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے مقاصد ہیں۔ اگر کوئی دنیا کے لیے جیتا ہے تو اس کے سامنے یہ مقاصد ہوں گے۔ اس میں ایک یہ بھی چیز سامنے آتی ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں یہ مقاصد جو ہے نا وہ مختلف، یعنی عمر کے حصے میں مختلف چیزیں عزیز ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے بالکل چھوٹا تو اسے کھیل سے زیادہ رغبت ہوتی ہے، اس کے اندر لذت شامل نہیں ہوتی، کھیل برائے کھیل۔ ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو کھیل کے ساتھ لذت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں جب ٹین ایجر ہوتا ہے، یا ذرا تھوڑا یوں سمجھیے کہ ہاں ٹین ایج میں ہی اب بناؤ سنگار، ذرا تھوڑا اپنا جو ہے نا فیشن، رکھ رکھاؤ، یہ چیزیں اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس سے اگلی عمر میں جو جوانی کا پورا جوبن آتا ہے تو اب تفاخر بینکم، حسب نسب، یا یہ کہ میں کس سکول میں پڑھا ہوں، تم کس سکول میں پڑھے ہو، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس دوڑ میں انسان جو ہے نا جسے کہتے ہیں وہ تفاخر کی جو کوشش ہوتی ہے، مقابلے بازی کی، اس میں آدمی گردن بھی کٹا لیتا ہے۔ وہ ایک جو ہے نا ہمارے یہاں مشہور ہے ایک بات کہ جو ہے نا گردن جائے جائے مونچھ نہ جائے، مونچھ بچاؤ، اور مونچھ کٹے نہیں کٹنی چاہیے، ناک نہیں کٹنی چاہیے، گردن کٹ جائے بے شک کٹ جائے۔ تو یہ دور ہوتا ہے۔ لیکن یہی شخص جب 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اب دنیا کے اعتبار سے زیادہ میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے مونچھ کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ناک کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، مال اور اولاد کو بچاؤ، محفوظ رکھو۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آخر تک چلتی ہے، قبر تک، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ہمیں یہ سمجھایا، یہ سائیکل ہے، یہ یوں ہی پورا ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ کھیل کا، دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ لذت کا، تیسرا بناؤ سنگار کا، چوتھا تفاخر بینکم، اور پانچواں جو ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ اس کی مثال دی، آگے سمجھایا کیسی مثال ہے، جیسے تمہارے سامنے ایک اور سائیکل ہے اور وہ فصل کا ہے
کمثل غیث، جیسے می برستا ہے، اعجب الکفار نباتو، اس کے نتیجے میں کھیتی اپج آتی ہے، اور جو نباتات ہوتی ہے اسے دیکھ کے جو کفار یہاں وہ جو جس نے کھیتی کاشت کی ہے، مراد وہ ہے کاشتکار، کسان، وہ اپنی اس کھیتی کو دیکھ کے وہ کھیتی اسے لباتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی فصل، ثم یہی جو پھر وہ اپنے پورے زور پر آتی ہے، جیسے بندہ جوانی پہ آیا تو کھیتی اپنے زور پہ آ گئی، فتراہم مصفرا، اچانک تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے، بالوں میں سفیدی اتر آتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہوتی ہے، تو آدمی بھی مر کے قبر میں جا کے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا وہ سائیکل ہے جو 6 مہینے 5 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، تم زندگی میں کئی دفعہ دیکھتے ہو، تو اللہ تمہارا بھی سائیکل دیکھ رہا ہے کہ یعنی اگر وہ 1000 سال کا اگر ایک دن ہے تو 70 سال 80 سال اللہ کے ہاں وہی ہمارے کوئی 2-4 ہفتوں کی بات ہوگی، تو گویا تمہارا بھی یہ ایک دورانیہ ہے جو مکمل ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، یہ تمہاری کل زندگی ہے، تمہیں کبھی چین نہیں نصیب ہوتا، ویسے خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں چین مل جائے گا، ملتا نہیں ہے، ہر وقت تم جو ہے نا اضطراب میں ہی ہوتے ہو، ہر وقت جو ہے نا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہو کہ وہ جو ہے نا وقت آ جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے، تمہیں واپس بلا لیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ کھیتی کا ایک عمل ہے ایسے ہی تمہاری زندگی کا ایک عمل ہے۔ اچھا یہ بات اگر آدمی کو سمجھ نہ آئے، اور سمجھ نہیں بلکہ اس کے دل میں بیٹھ نہ جائے، جاگزی نہ ہو جائے، ٹھک نہ جائے، اس کا یقین کامل نہ بن جائے، اقامت دین کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو مطالبے دعائیں یہ نہیں پورے کر سکتا، کیسے مال اللہ کی راہ میں لگا سکتا ہے، کیسے جان اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اگر یہ اس کا نقطہ نظر دنیا بنانے کا اور دنیا سنوارنے کا، دنیا میں جو ہے نا ترقی کرنے کا، تقاصر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا، یہاں جنت بنانے کا، کوالٹی لائف بسر کرنے کا ہو، تو وہ پھر اپنا نقصان کیسے کرے گا؟ وہ نقصان نہیں بچائے گا، اور بچا کے رکھے گا، خرچ نہیں کر سکے گا۔ تو پہلا اپنا نقطہ نظر ٹھیک کرو، اور اپنے جو ہے نا وہ زاویہ نگاہ صحیح کرو، ذہنی جو ہے نا تطہیر کرو، فکری تطہیر کرو، یہ قلبی تطہیر بات کی بات ہے، پہلے تمہارا جو ہے نا وہ دنیا کے بارے میں نقطہ نظر درست ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ چیز تھی جو میں نے عرض کی تھی جب سورہ شورى ہم پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جب اللہ نے بتایا کہ بھائی یہ کامیابی کا امکان کوئی بھی نہیں ہے، نہ یہ مانیں گے نہ وہ اہل کتاب مانیں گے، پھر بھی یہی کام کرنا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو جس کا آخرت پر کامل یقین ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے، وگرنہ یہ کہ جو آپ جس کی محنت کر رہے ہوں دنیا میں اس کے نتیجے نکلنے سے پہلے ہی مایوس کر دیا گیا ہو کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ كَبُرَتْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اگر یہ صورتحال ہو تو پھر اس کی طرف پیش قدمی بہت ناممکنات میں سے ہے۔ تو اسی لیے اکثر و بیشتر اس طرف لوگ آ کے بھی کچھ سفر طے کرنے کے بعد پہلے ڈھیلے پڑتے ہیں، سست ہوتے ہیں، پھر ذرا دائیں بائیں دیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتے ہیں، پھر کرتے 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 دور ضلالم بعیدہ دور تک نکل جاتے ہیں، اور آخر میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بتاتے ہیں یہ وہ رستہ ہے جو تعبیر کی غلطی ہے۔ تو یہ تعبیر کی غلطی نہیں ہے، یہی درست ہے، لیکن چونکہ آپ کو دنیا عزیز ہے آپ کو یہ غلطی لگے گا، آپ نے وہ تعبیر کرنی ہے جس میں آپ کے دنیا کا نقصان نہ ہو، جس میں آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے محروم نہ رہیں، جس میں آپ کے کوئی کاروبار پہ آنچ نہ آئے، آپ کی زندگی کوئی جو ہے نا کسی حادثے کا شکار ہونے کا امکان نہ رہے، آپ کو وہ اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو دنیا اچھی لگتی ہے۔ تو پہلے اس کی اصلاح کریں۔ دوسری بات اسی میں یہ سمجھ لیجئے، وہ جو آیا تھا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ان میں متضاد صلاحیتیں ہوتی ہیں، میں نے نوٹ کروایا تھا سورہ فتح میں کہ یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں مثال دی تھی کہ دنیا میں جن کی تربیت کی جاتی ہے انہیں روبوٹ بنایا جاتا ہے، یعنی جس نے سختی کرنی ہے اس کی ٹریننگ وہ کی جاتی ہے وہ سخت ہو جائے، اس میں پھر نرمی نہیں ہوتی، وہ گھر والوں کے لیے بھی ویسا ہی سخت ہوتا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی کیونکہ اس کی تربیت وہ کر دی گئی ہے۔ جن میں نرمی پیدا ہو جائے ان میں سختی نہیں آتی کیونکہ ان کی تربیت وہ کر دی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کر سکتے تھے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کر سکتے تھے، اور یہ وہ قابلیت تھی جو دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے ایرانی جاسوسوں نے رپورٹ کی تھی کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کو یہ راہب ہوتے ہیں، دن کو یہ شاہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ہی ایک نئی قسم کی جو ہے نا ٹرینڈ مخلوق آئی ہے، ایسی تربیت ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ کس آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ جس کے جبلتیں، جس کے جذبات، جس کے احساسات، جس کے خیالات اس کے شعور کے تابع ہوتے ہیں، وہ وہاں سے کنٹرول کر رہا تھا، اسے پتہ ہے اس وقت میں نے یہ والا فیصلہ کرنا موضوع ہے، یہ فیصلہ وہ بصیرت سے کرتا ہے، شعور سے کرتا ہے، ادراک سے کرتا ہے،
اور اس کے بعد جذبات کی چابی مروڑتا ہے کہ اب یہ کام کرنے کے لیے جنون درکار ہے، جنون بعد میں اور فیصلے کے لیے بصیرت پہلے۔ اور وہ جو پہلی والی شخصیت ہوتی ہے جس کو جو سخت کر دیا یا نرم کر دیا، تو اس کے وہ جذبات سے چلتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے سورہ یوسف میں پڑھی تھی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اس طرف بلاتا ہوں، علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں، اور میرے جو متبعین ہیں وہ اندھے بہرے فالوورز نہیں ہیں، وہ جذبات کی رو میں کسی کرزمے سے متاثر ہو کے میرے ساتھ نہیں چلے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنی پوری سمجھ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، ایک فیصلے کے ساتھ میرے ساتھ چلیں۔ یہ تربیت جب آپ اپنے کارکنوں کو دے رہے ہیں تو آپ اقامت دین کے کارکن تیار کر رہے ہیں، اور یہ تربیت اگر آپ اپنے کارکنوں کے دینے کے بجائے انہیں شادولے کے چوہے بنا رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں بے شک آپ نعرہ زن ہوں کہ ہم اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اقامت دین کا دھوکہ دے رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک جو سمجھدار باشعور قیادت درکار ہوتی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 2 لاکھ افراد چاہیے، وہ 2 لاکھ ایسے افراد چاہیے باشعور، ہر ایک اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اس پورے منظر میں بہتر فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود صاحب الرائے ہونے کے باوجود وہ نظم کا خوگر بھی ہو۔ یہ پھر متضاد باتیں ہو جائیں گی۔ جس شخص کی رائے اتنی مضبوط ہو، پختہ ہو، حکیم ہو، دانا ہو، وہ کسی اور کی اطاعت کیوں کرے؟ لیکن یہ دونوں چیزیں، 2 متضاد چیزیں ایک شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں، جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت بھی کرے، اسے مانے بھی، لسن اینڈ اوبے بھی ہو۔ لیکن وہ لسن اینڈ اوبے اتنا اہم ہو جائے کہ بندوق کو ہی شادولے کے چوہے بنا دو، یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ وہ ہر ایک دانا و بینا ہونا چاہیے، وہ جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ تھا وہ جو اصل جو بات ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اور جو معنی اب آ گیا اسے چھوڑ دیں۔ تو بہرحال زندگی کی پہلے یہ حقیقت اگر سمجھ میں نہیں آتی تو بندہ اس رستے پہ نہیں چل سکتا، چلے گا جب تک کمفرٹ میں رہے گا، جو ہی تحریک کے اوپر کوئی دباؤ آئے گا یہ اپنا رستہ پکڑے گا، جیسے کہ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے پکڑا تھا۔ تو یہ تو ہے دنیا کی زندگی۔ اب آخرت کے کمپیئر کرو آخرت کے ساتھ اسے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں یا تو ہوگا سخت عذاب، وہاں سائیکل نہیں ہے، وہاں سفر ہے اور ایک ہی رخ پر ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، وہاں پہ ہوگا سخت عذاب، اور ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، یہ دو ہی انجام ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کا عذاب ہے وہ دوزخ ہے، اور جس کی مغفرت ہو گئی، رضوان مل گئی، وہ جنت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا بنانی ہے تو دھوکے میں پڑ گئے، یہی دجل ہے، یہی وہ فریب نظر ہے کہ جس نے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آپ نے سراب کو پانی سمجھا اور ادھر دوڑ گئے، وہاں پہنچیں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو جب زندگی کا اختتام ہوگا تو معلوم ہوگا یہ سارا کچھ بھی نہیں تھا، فسانہ تھا، ایک فریب تھا جس میں گرفتار تھا۔ تو اگر یہ حقیقت جسے سمجھ آ گئی ہو تو اس کا طرز عمل ہے جو آگے بیان کیا گیا، فرمایا سابقو الی مغفرۃ من ربکم، تم مسلمان ہو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، دوڑو، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے، جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا دنیا کے لیے، جیسے کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ملازمتوں میں بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک سابقو اصل میں وہ کمپیٹ کرنے کے معاملے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا، دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ وہ جیسے ریس لگاتے ہیں گاڑیوں والے، تو دوسرے سے آگے بڑھو، کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت ارضھا کارض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ یہاں صرف ایک آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا ارضھا السماوات والارض، اس کی جو پھیلاؤ ہے آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، جو سب سے آخری جو جنتی جائے گا، وہ جو جنت میں جہنم سے نکل کر اور خلاصی حاصل کر کے سب سے آخری والا، اس کو بھی اتنا ملے گا جنت میں حصہ کہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ بات کیا ہے جو کہی گئی ہے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان ہو تو اس کی طرف دوڑو۔ یہ ایک تو زندگی چند روزہ ہے، دوسرا یہ دھوکہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دائمی زندگی ہے، اور اس میں جو کوالٹی لائف ہے اور اس کی جو زندگی کی شان ہے، اس کا تو یہاں کوئی عشر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا جو سمجھدار آدمی، حکیم آدمی، دانا آدمی، وائز پرسن وہ ہے جو اس کی طرف دوڑے۔ اعدت
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، یقین کامل رکھیں، تکیہ توکل دنیا پر نہ کریں یا اسباب دنیا پر نہ کریں، ان کا تکیہ توکل اللہ پر ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے وہ نوازتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل ختم نہیں ہوا، جو بھی محنت کرے اس کے لیے اللہ کا فضل بے پایاں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اب یہ مضمون یہاں بھی آیا ہے، یہ مضمون ہمیں سورہ تغابن میں بھی ملے گا کہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، اگر آپ کا اللہ پر توکل یہ بن گیا ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو گیا ہے، تو اس بات کو بھی سمجھ لو کہ یہ جو دنیا میں مسائل آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، شدائد آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، کوئی جدائیاں آ جاتی ہیں، کوئی دردناک کیفیت آ جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی، نہ زمین میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی دکان جل گئی، کچھ کاروباری نقصان ہو گیا، یہ زمین میں ہو گیا، یا یہ کہ کوئی جو ہے نا وہ کھیتی خراب ہو گئی، سیلاب آ گیا، کوئی آندھی نے باغ اجاڑ دیا، ویران کر دیا، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری اپنی جان کے اندر کوئی بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، کوئی اس طرح کی تکلیف آ گئی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر وہ ہوتی ہے کتاب میں ظاہر ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں ظاہر کریں، پہلے سے ایک ریکارڈ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ کس چیز سے جو ہے نا وہ چین، یعنی اس پر آپ کا یقین ہو جائے تو آپ کو کیا اطمینان کیا حاصل ہوگا؟ جب آئے گی تو وہ جو ہمیں ہوتا ہے نا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو اس حادثے سے بچ گیا ہوتا، یہ ان مصیبتوں سے اللہ انسان بچ جاتا ہے، یہ ہونا ہی تھا، اس سے بچا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو کہتا رہا کہ یعنی وہ ایسے ہو جاؤ کہ میت فی عید الغسال، جیسے میت ہوتی ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، سارا کچھ غسل دینے والے کے پر منحصر ہوتا ہے، وہ اس کروٹ لٹاتا ہے یا اس کروٹ لٹاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں کیا حادثات آتے ہیں، کیا مصائب آتے ہیں، کیا مشکلات آتی ہیں، کیا ملتا ہے، کیا چھنتا ہے، یہ سب سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، اے اللہ میں نے سارا تیرے سپرد کر دیا اور تو خوب جانتا ہے کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کا کیا، یہ تو تیرا حساب ہے، یہ تو خوب جانتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو تم بندے بن کے رہو، باقی یہ سارا انتظام و انصرام اللہ کے سپرد کرو، وہ اسے سنبھالے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نقطہ نظر اگر ہو گیا تو تمہیں فائدہ کیا پہنچے گا؟ آگے وہ بات، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو، مایوس نہ ہو جاؤ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جو تم سے چھن جائے، جو تمہارا نقصان ہو جائے، جو کوئی تمہارا عزیز تمہیں داغ مفارقت دے جائے، کسی دوست کی دوستی ٹوٹ جائے، کوئی تعلق منقطع ہو جائے، اس پر تم افسوس نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو مل جائے اس پہ اتراؤ نہ۔ یہ جو ملا ہے یہ بھی دنیا میں امتحان ہی کے لیے ملا ہے، پتہ نہیں کب چھن جائے، یہ ساتھ تو قبر میں جانا نہیں ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے، اور جو چھنا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وہ اس نے کل کیا مصیبت بننی تھی، وہ سورہ کاف میں وہ یاد کریں جو بچہ مار دیا تھا خضر نے، وہ بڑے ہو کے اس نے سہانے روح بننا تھا، تو ماں باپ کو تو نہیں پتا نا کل اس نے کیا، وہ تو کہیں گے معصوم بیچارہ میرا 6 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ اللہ نے لے لیا، لیکن وہ اللہ کو پتا تھا اس نے بڑے ہو کے کیا بننا تھا۔ تو اس لیے یہ تمہارے لیے، اگر تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو، وہ جو اوپر بات آئی ہے، تو جو بھی تمہارے ساتھ اللہ کرے گا تمہاری بھلائی کو کرے گا، تمہاری بہتری کو کرے گا، تمہارے فائدے کو کرے گا۔ یہ دنیا میں طرز عمل ہونا چاہیے مومن کا، رضائے رب پہ راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ اپنے آپ کو راضی کرنا، اور بربنائے طبع بشری، اگر کبھی کوئی دل میں رنج کی کیفیت پیدا ہو جائے، طبعی طور پر کوئی آنسو آنکھوں سے رواں ہو جائے، اس میں کوئی جو ہے نا ممانت نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ہاں، میرے بھی جذبات ہیں، لیکن اس میں اہم بات کیا ہے، دل کا روگ نہیں بنانا، جو ساری زندگی کا جو ہے نا غم نہیں پال لینا۔ اسی لیے وہ 3 دن دیے ہیں آپ کے سوگ کے ہیں، وہ بشری تقاضوں کے طور پر جو بھی ایک طبیعت کے اوپر انقباض آتا ہے وہ 3 دنوں کے اندر اسے ریکور کرو،
سوچ میں دل مطمئن رہنا چاہیے اللہ کے فیصلے کے اوپر. خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا, رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, اگر یہ ہوتا تو مگر وہ ہوتا, اس سے بالکل اپنی خلاصی کرو. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ جو دنیا کے مال و دولت جسے ملتا ہے وہ اس پہ جو ہے نا وہ اترانے لگے, اور پھر یہ کہ شیخیاں بگارنے لگے کہ میری محنت کا صلہ ہے, میری سمجھداری ہے, میں سیلف میڈ آدمی ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. یہ ایسے بندے اللہ کو اچھے نہیں لگتے. اچھا, انہی کی پھر اندر یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ الذین چونکہ انہوں نے اپنا سارا جو فخر ظاہر کرنا ہے وہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کی بنیاد پر بتانا ہے نا, میں یہ چیز ہوں, لہذا یہ اس میں بخیل بھی ہوتے ہیں, یہ بچاتے بھی ہیں, کنجوسی بھی کرتے ہیں. الذین یبخلون, جو بخل سے کام لیتے ہیں. اب یہ بخل کا لفظ انفاق کے مقابلے میں آیا ہے, کھپا دینا لگا دینا, اس کے مقابلے میں جو ہے نا نہیں, بچا لینا, روک لینا, اپنے پاس محفوظ کر لینا. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں. یہ تو خیر انسان کا خاصہ ہے کہ وہ جو جس موقف پر خود ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں. اگر وہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ چاہتا ہے باقیوں میں بھی یہ عیب پیدا ہو جائے تاکہ کوئی دوسرے کو جو ہے نا کہہ نہ سکے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے. تو یہ انسان کی خاصیت ہے. لہذا جو بخیل ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ تم بھی بخیل بن جاؤ. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور یہ جو اللہ کے مطالبے جو ان سے منہ موڑے گا, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, وہ تمہاری اصلاح کے لیے, تمہارے تزکیے کے لیے, تمہارے دل کی جو ہے نا وہ بیماریوں کے علاج کے لیے تمہیں یہ سارا نسخہ جات بتا رہا ہے. تو اگر اس سے کوئی منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں کا مالک ہے. اب آیا دیکھیے, ایک طرف تو یہ تمہارے تزکیے کے لیے اچھا ہے, تمہاری بہتری کے لیے ہے, وہ یہ ایک پہلو ہے اس کا, لیکن اس کا دوسرا مثبت پہلو بھی ہے. اور وہ مثبت پہلو کیا ہے, ہدف کیا ہے, یہ کس کام پہ لگانا ہے, وہ ہے کہ دیکھیں مال خرچ کرنا ہے ابنائے نو پر, وہ محروم ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں. یہ اللہ کو معلوم تھا کہ آگے جا کے اجتماعیت اتنی مؤثر ہو جانی ہے کہ انسان کی انفرادیت بالکل سکڑ کے رہ جائے گی. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک زمانہ شناخت جو شخصیت گزری ہیں علامہ اقبال کی, انہوں نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے کہ یہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ اب آپ ذرا اس کو یوں سمجھ لیجئے, آپ صحابہ کرام کے دور کا تصور کیجئے, کسی کے گھر میں فرض کریں ایندھن نہیں ہے, وہ جائے گا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آئے گا, کوئی روک نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, اب وہ اس کے ایندھن کا سامان ہو گیا. آج تو آپ کو بجلی چاہیے, گیس چاہیے, اس کے بغیر گزارا ہے. ہماری تو تعمیرات ہی ایسی ہیں, دن کو بھی بجلی چاہیے, اس کے بغیر تو گھر میں روشنی نہیں آتی. چولہا جلانا ہے تو مطلب گیس چاہیے, کچھ نہ کچھ تو انرجی ہوگی جس سے آپ یہ سارا اپنا نظام چلائیں گے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ انہیں تو کوئی یوٹیلیٹی بل نہیں دینے ہوتے تھے نا, آج ہر فرد نے لازماً یوٹیلیٹی بل دینا جہاں کہیں بھی رہتا ہے. یہ پہلا بندھن ہے جس میں بن گیا. اسی کے اس کے بعد آگے اس نے سڑک استعمال کرنی ہے, کوئی اور بہت یہ سارا ٹیکسیز کا نظام بن گیا ہے. پھر ایک اجتماعی نظام ہے جس کے اندر رہ کے اس نے معاشی جدوجہد کرنی ہے. پھنس کے ہیں. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو یہ اللہ کے نبی خوب جانتے تھے اور اللہ خود خوب جانتا تھا آنے والا دور کیا ہے. اب اس آنے والے دور میں آپ اگر صرف پیسہ خرچ کر کے غریبوں کے پیٹ پالیں گے, پورا نظام غریب پیدا کرنے کی فیکٹری ہے. دولت کا بہاؤ ایک طرف ہے اور وہ دن بدن اس کے اندر جو ہے نا سختی اور جبر آتا جا رہا ہے. کھینچو نچوڑو, وہ جیسے گنے کو بیلتے ہیں اس طرح بیلو اور سارا کھینچ کے اوپر لے جاؤ, اور جہاز خریدو, گاڑیاں خریدو, تنخواہیں بڑھاؤ. وہ تو مخلوقی علیحدہ ہے, اور نیچے غربت دن بدن بڑھتی چلی جائے. تو یہ اب ایسی ماحول کے اندر محض انفرادی طور پر کسی کی مدد کرنے سے آپ غربت نہیں ختم کر سکتے, آپ کو پورا نظام جو ہے نا وہ بدلنا پڑے گا. یہ جو دولت کا بہاؤ غلط رخ پر ہے, اسے کنٹرول کر کے اسے وہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے اصول پر لانا ہوگا, تاکہ تمہاری دولت تمہارے غنی لوگوں کے درمیانی گردش نہ کرتی رہے بلکہ ٹرکل ڈاؤن کرے, اس سطح پہ لے کے آنا. یہ وہ انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا ہوگا. تو جن کے مفادات ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ نماز کی تبلیغ کریں گے تو چلے گی, اگر آپ روزے کی تبلیغ کریں گے چلے گی, اگر آپ کوئی رفاہی ادارہ بنائیں گے تو چلے, سب کچھ چل جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے ہم نے نظام عادلانہ قائم کرنا ہے
تو این خیال است و محال است و جنوں، یہ تو قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا اب آپ کو یعنی اس حوالے سے یہ ساری جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی، یہ ساری قربانیاں دینی پڑیں گی تاکہ ریاست ہو ماں جیسی والا جو ہے نا وہ ایک تصور جو ہے وہ روبہ عمل آئے، تاکہ اس پر عمل ہو. سچ مچ ریاست جو ہے نا ایسی بن جائے کہ جو فکر مند ہو. جیسے حضرت عمر فکر مند ہوتے تھے کہ کوئی رات کو بھوکا نہ سویا ہو، گشت کیا کرتے تھے. کوئی بچہ اگر رو رہا ہے تو بھائی کیوں رو رہا ہے؟ جی ماں نے اس کا دودھ چھڑانا ہے. کیوں چھڑانا ہے؟ وہ وظیفہ تب ملے گا نا جب دودھ چھوٹ جاتا ہے، اس سے پہلے وظیفہ نہیں ملتا نا، ریاست وظیفہ نہیں دیتی. آج کل ہوتے تو وہ کہتے جناب اس قابل سے ماں کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، یہی ہوتا ہے. انہوں نے اپنا جا کے قانون تبدیل کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ آج کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا، بے شک ماں کا دودھ پیتا رہے اسے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے نا وہ ہمدرد حکمران. تو یہ نظام قائم کرنے کے لیے، ایسا عدل قائم کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دینی ہے. جو پیچھے آیا نا یہ اس کے لیے ہے. اور اگلی بات اللہ نے یہ فرمائی، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اسے توجہ دیں، کہ سارے رسول اس مقصد کے لیے بھیجے، کتابیں اس کے لیے اتاری ہیں. اب پڑھیں یہ آیت، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے بھیجے اپنے رسول بِالْبَيِّنَاتِ، معجزے دے کر. وہ کوئی عصائے موسیٰ جیسا ہے، یا یہ کہ جس طرح وہ اونٹنی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے دکھائی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب یعنی احکام اتارے، یہ کرو یا نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ بھی دیے انہیں. والمیزان، میزان اس کی تشریح بہت دفعہ ہو چکی ہے، یہ انسانوں کے درمیان توازن قائم کرنے والا آلہ، وہ ایک نظام زندگی، دین حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے آئے، وہی میزان عدل اجتماعی ہے. اور یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، نظام عدل قائم ہو جائے. عادلانہ نظام کیے بغیر غربت ختم نہیں ہو سکتی. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبوت سے پہلے بھی آپ یہ جو عام رفائی کام ہے یہ کیا کرتے تھے. آپ وہاں جو ہے نا وہ ایک حلف الفضول معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی شریک ہوئے تھے. وہ یہی تھا غریبوں کی مدد کرنا اور یہ کہ بھوکوں کو کھلانا، جن مظلوموں کی حمایت کرنا، یہی معاہدہ تھا، اس میں پہلے بھی شریک ہوئے تھے. یہ آپ کے اس طرح کے بہت واقعات ہیں کہ کوئی قافلہ آیا ہے اور وہ لوٹا پٹا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو دولت ہے ساری جا کے ان کے اوپر لٹا دی. یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو یعنی آپ انفرادی سطح پر خدمت خلق کے کام نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ کا فوکس اجتماعی نظام بدلنے کی طرف ہو گیا کہ اب گویا جب تک یہ پورا نظام صحیح رخ پر استوار نہیں ہوتا، یہ غربت نہیں ختم ہو سکتی، ظلم نہیں ختم ہو سکتا. اب کتنے لوگوں کی جو ہے نا وہ جائیں گے تھانوں میں اور ان کی مدد کریں گے جب تک کہ پورا نظام آپ ٹھیک نہیں کرتے. تو یہ وہ چیز تھی جس کے لیے سارے رسول آئے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کچھ بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. اب اس میں ایک بات اور ہے، ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ رسول بھیجے، وہاں ایک اور مقصد بیان ہوا ہے. وہاں مقصد کیا بیان ہوا؟ رسولا مبشرین و منذرین، رسول آئے خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے آخرت میں پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، پتہ تو لگوا دیا رسولوں نے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. اوپر فرعون بیٹھا ہوا ہے، یہ کرنے کے نتیجے میں جو ہے فوراً گردن قلم کرتا ہے، جیسے کہ وہ اس نے دھمکی دی تھی جادوگروں کو. اب دنیا میں جو انسان اللہ نے ہیں دنیا میں، ان میں سے کتنے بلال ہوتے ہیں اور کتنے جادوگروں کی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے انگاروں پہ لیٹیں گے، گردنیں کٹائیں گے، ہمیں جتنی مار پڑے اخدن ناخدن نہیں چھوڑیں گے. کتنے ہوتے ہیں؟ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو ریزسٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے دنیا کا نظام چلتا ہے، ان کو بنایا ہی اللہ نے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو انہیں حکم ملتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اب وہ دبے ہوئے لوگ، وہ پسے ہوئے لوگ جن کی وہ صلاحیت ہی نہیں کہ بغاوت کر سکیں، تو وہ تو ان کے لیے تو اگر انہیں معلوم بھی ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ اس پر نہیں چل سکتے. تو گویا رسولوں کی یہ بھی ذمہ داری رہی کہ وہ جو صحیح جس کو وہ کہہ رہے ہیں اس کو نافذ کر دیں تاکہ ان لوگوں کے لیے چلنا آسان ہو جائے. اسے کہتے ہیں اتمام حجت. ایک آپ نے ابلاغ کیا، پہنچا دیا، یہ پہلا درجہ ہے. اس کی تکمیل تب ہوتی ہے آپ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جو آپ نے تبلیغ کیا اس پر چلنا آسان ہو گیا. اب دیکھیے کہ اب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی، میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں.
تو جب تک وہ ماحول آپ نہیں پیدا کر دیں گے تو آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ اور یہ دیکھیے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو ذرا سیرت کے تناظر میں بھی دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ، ہم تو خیر ایک تقریر کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ سوائے پہنچانے کا کچھ نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کب پوچھا کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اب لوگوں نے جواب دیا انک قد بلغت الرسالہ، یس آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانہ، امانت کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ نے ونصحت الامہ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمہ، برائی کے پردے چاک کر دیے، دجل فریب سب ختم کر دیا، اس کا میک اپ اتار کے اصل شکل ہمیں دکھا دی آپ نے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ جب حضور اب اللہ کو کہہ رہے ہیں، گویا اللہ نے جو مشن سونپا تھا وہ اب جا کے مکمل ہوا ہے. اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اسی کے لیے تو نے بھیجا تھا، مکمل ہوا. تو یہ صرف قولی تبلیغ سے مکمل نہیں ہوتا، اس کا عملی نمونہ ایک معاشرہ قائم کرنے کے بعد گویا اس کی تکمیل ہوتی ہے. اور اب حضور نے فرمایا کہ اب جو پہنچائے جو یہاں ہے ان کو جو نہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اور اب پہنچانے کا طریقہ ہی بدل گیا. پہلے حضور نے مکے میں کیسے پہنچایا، مدینے میں کیسے پہنچایا، سیرت آپ کے سامنے ہے. لیکن اب ایران کی طرف کیسے پہنچایا، روم کی طرف کیسے پہنچایا. فوجیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی قبول ہے، بھائیو قبول نہیں ہے ٹھیک ہے تم اپنے مذہب پہ رہو، لا آف دا لینڈ ہمارا ہوگا. جیسے آج ٹرمپ کہتے ہیں نا یہ تمہارا قانون نہیں چلے گا، جو ہماری جو جمہوری روایات ہیں انہیں قبول کر لو. رجیم چینج ہم اس لیے چاہتے ہیں نا، ہماری جمہوری روایات چلیں گے. یہ اسلام کا مطالبہ ہوتا تھا، تمہارے مذہب کو ہم نہیں چھیڑیں گے لیکن ظلم نہیں برداشت کریں گے، ہم اپنا دین نافذ کریں گے، ہم اپنا جو ہے نا یہ جو جسے آج کل کہتے ہیں سیکولر سفیر، اس میں ہمارے دین کے احکامات نافذ ہوں گے، ظلم نہیں ہوگا. باقی نیچے تمہارا عقیدہ ہم نہیں تبدیل کرتے، تمہاری روایات ہم نہیں تبدیل کرتے، تمہاری رسومات عبودیت کو ہم تبدیل، وہ تمہیں اجازت ہوگی تم بجا لا سکتے ہو. لا آف دا لینڈ وہ اسلام کا ہوگا. اور دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو جنگ کریں گے. تو وہ ہمارے ہاں ایک جو ہے نا یہ بھی مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، اتمام حجت والا مسئلہ. تو جب آپ ایک جگہ دین قائم کر لیتے ہیں نا تو یہ اتمام، اس کے لیے آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے، گویا اتمام حجت ہو گئی. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو دین کیا ہے، یہ ہمارا معاشرہ موجود ہے، یہ پورا انفرادی سے لے کے اجتماعی تک ہر جگہ پہ توحید آپ کو رگوں میں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. ریاست کے اندر ہماری حجت تم پر قائم ہے، اب اس کو قبول کرو، نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ ایک اتمام حجت وہ رسول والی ہے، وہ اس ایک بستی کے لیے ہے جس کے اندر وہ کام کرتا ہے. ایک اتمام حجت یہ قرآن جو جسے اتمام حجت کہتا ہے، جب آپ وہ دین کا نظام کسی سائزیبل ملک میں قائم کر کے دکھا دیتے ہیں، اب گویا وہ آپ کے لیے اس ملک کے خلاف، دوسرے ممالک کے خلاف اقدام کرنے کا جواز پیدا ہو گیا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک دین کا عملی نمونہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر پیش کر دیا ہے. اپنی سر کی آنکھوں سے آ کے مشاہدہ کر سکتے ہو. یہ مقصد ہے رسولوں کا. اب مجھے بتائیں یہ کتنے لوگوں کے سامنے یہاں ہیں؟ اور مجھے دوسری بات یہ بتائیں، اگر یہ قرآن میں یہ ساری باتیں نہ ہوتی، آج یہ بات ہمیں معلوم ہوتی کہ اسلام اصل میں یہ ہے؟ اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا بدا الاسلام و غریباً، اسلام شروع ہوا تو کوئی اسے نہیں جانتا تھا، فسیعود کما بدا، عنقریب یہ لوٹ کے ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ شروع ہوا تھا. یہ سمجھ میں آئے گا تو وہ بات سمجھ میں آئے گی. لا یبقا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ. اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. یہ علم اٹھا لیا گیا یا نہیں اٹھا لیا گیا؟ یہ آج مسلمانوں کے سامنے ہے نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن مجید کو محفوظ کر کے احسان عظیم کیا کہ قرآن یعنی اللہ کے جو مقاصد تھے رسولوں کے بھیجنے کے وہ ہمارے سامنے ہیں، کھل کے آ جاتے ہیں. اب اس آیت کا آخری حصہ آ گیا ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا، اس میں جنگ کی بہت صلاحیت ہے، سخت صلاحیت ہے جنگ کی. ویسے دنیا میں جتنے بھی ہتھیار بنتے ہیں وہ اکثر و بیشتر آج بھی لوہے سے بنتے ہیں. ایک ایٹم بم جو ہے نا وہ کوئی یورینیم وہ اس سے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی تو لوہا استعمال ہوتا ہی ہے. وہ جو سارا اس کا جو سٹرکچر بنتا ہے تو اس میں لوہے کے بغیر تو نہیں ہوتا.
تو پہلے تلواریں بنتی تھیں، وہ جو بھی آپ کی جو ہے نا ڈھال بنتی تھی سب لوہے کی بنتی تھی، تو اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے. کوئی توا بنا لیتا ہے، کوئی کدال بنا لیتا ہے، کوئی اس کی وہ لگا لیتا ہے جو ہے نا کوئی فیکٹری لگا لیتا ہے. اب آپ ذرا پہلی بات یہ سوچیں کہ یہ ذکر ہو رہا تھا کتابوں کا، رسولوں کا، معجزوں کا، یہ بیچ میں لوہا کدھر سے آ گیا؟ وہ تو بڑی ایبسٹریکٹ قسم کی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. لوہا بڑی جو ہے نا ہارڈ جو ہے نا وہ ایک سٹیل ہے، تو اس کا ذکر ان کے ساتھ کوئی جچتا تو مطلب کوئی بات بنتی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کے لیقوم الناس بالقسط کے ساتھ جوڑے اسے، کہ جو لوگ اس کتاب اور رسولوں کے بھیجنے کے مقصد کی راہ میں مزاحم ہوں گے، اس کا مطلب وہ بات سیدھے طریقے سے سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ مرد ناداں ہیں جن پہ کلام نرم و نازک بے اثر ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یا ہمارے عام محاورے میں یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں. تو اب ان کا کیا کرنا ہے؟ بلکہ ایک اور بھی ہے نا بڑے، وہ تو بہت مشہور بات ہے، 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے رسول بھیجے، 7 کتابیں بھیجیں، معجزے بھیجے، لوہا بھی ہوتا رہا ہے. بگڑے تگڑے کا علاج ڈنڈا. لیکن یہ پہلے دن اٹھانے کی بات. اب یہ بات ہے وہ جو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کب کیا؟ حق کی تبلیغ ادا کرنے کے بعد 13 سال مکے میں ایک ہی حکم تھا کہ ہاتھ باندھ کر رکھنے ہیں. تمہاری گردن اڑ جائے، تمہارے پڑخچے اڑ جائیں، تمہارا سر پھٹ جائے، جو ہو جائے جوابی کارروائی نہیں کرنی. اپنے سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اقدام کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے تحفظ میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. روکنے کے لیے بھی ہاتھ بلند نہیں کرنا. یہ حکم ہے، ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں. کفو ایدیکم. اور جا کے ہجرت کے موقع پہ اجازت ملی، اللہ نے اجازت دی. اس کا مطلب وہ پہلا حکم بھی اللہ ہی کا تھا، قرآن میں نہیں تھا، لیکن اللہ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے بتایا تھا کہ یہ حکم ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے اجازت آئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پر جو جنگ کی گئی ہے انہیں بھی اب جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو اسے ذہن میں رکھیں تو پہلے صبر کریں، جھیلیں، برداشت کریں. وہ پختہ کار لوگ جو تیار ہو جائیں اس عمل سے گزر کر، جو بنیادیں مرصوص بن سکتے ہوں، اب ان کو اجازت ملے گی، تاکہ وہ اگر ایک نظام کو گراتے ہیں تو دوسرا نظام قائم بھی کر سکیں. یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ایک نظام گرا دیں، چلیں ظلم پر ہوگا، کفر پر ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں خیر و برکت بھی ہوگی. اور جب آپ اس نظام کو بالکل گرا دیں گے اور کوئی نیا نظام قائم نہیں کر سکیں گے تو طوائف الملوکی ہو جائے گی. پھر تو لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ گردنیں ناپیں گے، پیٹ پھاڑیں گے، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، کوئی آرڈر ہی نہیں ہے جو ان کو کنٹرول کرے. ایک فساد عظیم برپا ہو جائے گا. تو پہلے بنیادیں مرصوص بنیں گے. اس بنیادیں مرصوص بننے میں جتنا وقت لگے، اب نوح علیہ السلام کو 950 برس لگ گئے، نہیں وہ بنیادیں مرصوص مہیا ہو سکی تو انہوں نے اقدام نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا، قوم نے انکار کر دیا، اقدام نہیں ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مرحلہ 15 سالوں کے بعد آیا. تو اب اگر حضور جو ہیں ان کی زندگی میں 15 سالوں کے بعد آیا تو بعد میں اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس میں تو نسلیں درکار ہوں گی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ والا مرحلہ ہوگا. دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیجئے، ہمارا جو زمانہ ہے نا، اس میں یہ انقلاب کے چسکے کا دور ہے. کریز ہوتا ہے نا، یہ انقلاب کے کریز کا دور ہے. خاص طور پہ جب 1917 میں روس کا انقلاب آیا تو ویسے اس سے پہلے فرانس کا آ چکا تھا، لیکن وہ ذرا تھوڑا پرانا ہو چکا تھا. لیکن جب سے روس کا انقلاب آیا تو اس کے بعد ایک کریز ہو گیا. اور پھر یہ جب ہماری اسلامی فکر یہ والی چیز ریوائول ہوئی تو یہ سوچ اور وہ جو روس والا انقلاب ہے یہ کوئی آپس میں گڑمٹ سے ہو گئے. اگرچہ کہ آئیڈیالوجی بالکل مختلف تھی، لیکن یہ کہ میتھڈولوجی میں کوئی ایک دوسرے کے قریب چلے گئے. اب میں آپ کے سامنے ایک مماثلت رکھنا چاہتا ہوں اور ایک فرق رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی انقلاب پولرائزیشن کے بغیر نہیں آتا. جیسے ہم نے قرآن میں بار بار پڑھا کہ لیمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ خبیث سے طیب کو چھانٹ کر علیحدہ کرتا ہے، پھر انقلاب آتا ہے. اس سے پہلے انقلاب نہیں آتا. اس سے پہلے آ جائے تو حل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم کی صورت بن جاتی ہے. پولرائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایک پولرائزیشن جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، ایک آخرت کے لیے ہوتی ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
یعنی مماثلت کیا ہے انقلاب کے اندر؟ پولرائزیشن. اور فرق کیا ہے؟ طرز عمل. وہ طرز عمل کیا ہے؟ ایک کا طرز عمل رحمت پر مبنی ہے. جو سارا انقلاب محمدی کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ رحمت کی موٹیویشن ہے، انسانی محبت کی موٹیویشن ہے، اخوت کی موٹیویشن ہے. اس وجہ سے اس میں خون کم سے کم گرا ہے. صرف اپنے ساتھیوں کا خون نہیں بچایا، مخالفین کا بھی خون بچایا. آپ نے سورہ فتح پڑھی نا ہم نے، اس میں یہ تھا کہ اسی وقت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فتح دے دیتا، خون زیادہ بہتا. اتنی طاقت کے ساتھ آئے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے مشرکین. تو بچایا کیا؟ خون ریزی بچائی. وہاں کھڑے ہو کے کسی نے جب جوش میں کہا الیوم یوم الملخمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے، حضور نے علم لے لیا ان سے، دوسرے آدمی کو علم پکڑوا کے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. اب مقابلے میں آپ دیکھیں، ایک یہ جو ہوتا ہے دنیاوی انقلاب، اس کے پیچھے جذبہ نفرت کا جذبہ ہوتا ہے، محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، رحمت کا جذبہ نہیں ہوتا، نفرت پیدا کی جاتی ہے. رشین وہ جو تھا بالشوک ریولوشن، اس کے پیچھے طبقاتی نفرت پیدا کی جاتی ہے. یہ مزدور ہے، یہ سرمایہ دار ہے، جس کے پاس پیسے ہیں یہ قابل نفرت ہے. حلال سے کمائیں حرام سے کمائیں قابل نفرت ہے. یہ کلاسز کا فرق. ایک کلاس وہ ہے جو قابل نفرت، دوسری کلاس وہ ہے جو انقلاب کے لیے کوشاں ہے. اب جن کو پہلے دن سے نفرت سکھائی گئی ہو، جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کریں گے. اب آپ اسلام کی بدقسمتی سمجھیے کہ ہمارے ہاں جتنے قسم کے بھی انقلابی ہیں، ان کی جو موٹیویشن ہے وہ یہ والی نہیں ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے. 95% کی یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو ہے نا مارکس کے انقلاب میں جو موٹیویشن تھی، نفرت. آپ اپنی سوسائٹی میں اکثر چل پھر کے دیکھیں، جس کے پاس موٹر سائیکل والے کی بھی غلطی ہو نا، وہ گاڑی والے کے ساتھ آ کے اس نے خود ماری ہو، ہر بندہ یہ کہے گا کہ گاڑی والے کی غلطی ہے. پہلا تاثر ہی اس کا یہ ہوگا کہ یہ ظالم ہے. کیوں؟ یہ پری آکوپائیڈ ہمارے ذہن ہے کہ یہ ظالم ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ ظالم ہے، یہ اس طرح ہے. اب وہ ایک نفرت سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اور دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم ہوئے، ویسے غلامی سے پہلے بھی یہ مسئلہ موجود تھا کہ جب بادشاہت تھی تو ریاست کس کی ہے؟ بادشاہ کی. ہم کون ہیں؟ مملوک. تو ہمیں ریاست کے ساتھ وہ محبت کیوں ہے کسی اور کی؟ ہم تو وہاں پہ بس جو ہے نا وہ خامخواہ ہیں، مملوک کے طور پر ہیں، مغلوب کے طور پر ہیں، رعایا کے طور پہ ہیں. اوپر سے انگریز آ گیا تو یہ ملک کس کا ہے؟ انگریز کا ہے. تو اس کا مطلب یہ سڑک کس کی ہے؟ انگریز کی ہے. یہ اسٹریٹ لائٹ کس کی ہے؟ یہ انگریز کی ہے. یہ گاڑی جو سرکاری ہے یہ کس کی ہے؟ یہ انگریز کی ہے. یہ سب کچھ انگریز کا ہو گیا. یہ دفتر سرکاری جو ہیں کس کے ہیں؟ انگریز کے ہیں. تو ہمارا وہ تعلق اپنی ریاست کے ساتھ آج تک نہیں پیدا ہو سکا کہ یہ ہماری ریاست ہے. ہمیں آج بھی وہ بیگانی ریاست ہی معلوم ہوتی ہے. لہذا توڑ پھوڑ، جلاؤ، گھیراؤ، آگ لگاؤ، یہ سارا کچھ در حقیقت یہ ہمارا اجتماعی لاشعور کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے ایک پوری محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب وہ دور ختم ہو گیا بھائی جب ہم غلام تھے، یہ اب ہماری ریاست ہے. ہاں یہ اس کی ہر شے کے ہم مالک ہیں. اس کے اندر کوئی تو تخریب کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اپنا پاؤں کاٹنا ہے، یہ تعلیم موجود نہیں ہے. کیوں؟ وہ کام بہت آسان ہے. پہلے سے ہی ایک روبوٹ آپ کو میسر ہے، آپ نے چابی بھرنی ہے وہ کسی بھی ایشو پر، اور باقی کام آٹومیٹک شروع ہو جانا ہے. اور ابھی ایرانیوں نے کیا ہے، اس کی محبت میں کیا جو کچھ سکردو میں ہوا آپ کو معلوم ہے. تو باقی کون سے کسر چھوڑتے ہیں؟ جب بے نظیر جب شہید ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہوا سندھ میں اور باقی ملک میں. یہ ہماری وہ اجتماعی سوچ بن گئی ہے. اب ایسا لیڈر کہ جو اس طوفان کے آگے بند باندھے، وہ تو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کون اتنے جتن کرے. لہذا بہت آسان ہے. اس لیے وہ ایک ہوتا ہے نا، انسان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے نا حیوان ناطق ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اس کے بعد ایک اور بھی بات کہی گئی ہے، یہ سماجی حیوان ہے، یعنی مل جل کے رہتا ہے. پھر آج کل کے دور میں کہا گیا یہ معاشی حیوان ہے، اس کو اپنی معیشت کے علاوہ کسی شے کی فکر نہیں ہوتی. اور اکثر و بیشتر یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور اصطلاح رکھتا چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سے بعض سماجی حیوان ہوتے ہیں. اور یہ سماجی حیوان کا مطلب سیاسی حیوان ہوتے ہیں. یہ سیاسی حیوان کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی کتے کو ہڈی نظر آتی ہے نا، اور پھر اسے کوئی شے یاد نہیں رہتی، وہ اس پہ جپٹے گا، اور اس کے مقابل اگر اس کا بچہ بھی آئے گا وہ اس کو بھی کاٹے گا، اس کی ماں آئے گی تو اس کو کاٹے گا، کیونکہ اس نے ہڈی لینی ہے. اس کی انسٹنکٹ جو ہے نا اب اس نے اسے فالو کرنا ہے. اسی طرح یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا، ان کی ایشو پہ اوپر اسی طرح کی جبلت ہوتی ہے.
کوئی واقعہ ہوا اسے ایشو بنایا جا سکتا ہے، یہ دیر نہیں لگاتے کیونکہ لیڈری اس سے چمکتی ہے. پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، بھلا ہوگا، قوم کو کیا ہوگا، کتنے کسی کا جو ہے نا سانگ اجڑ جائے گا، کسی کی گود جو ہے نا وہ اجڑ جائے گی، کوئی پرواہ نہیں ہے. میری دکانداری سیاست کی چل جائے گی، ہر شے بھول جائیں، اپنا کتنا نقصان ہو اس کی بھی پرواہ نہیں. بالکل وہ انسٹنکٹیو ہوتا ہے نا، جیسے کتا ہڈی کے لیے، اس طرح آج کا سیاستدان جو ہے وہ بے شک مذہبی ہو یا یہ کہ دنیاوی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایشو کے حوالے سے اسی طرح کا بے صبرا ہو جاتا ہے، ہر شے کو چھوڑ کے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے دوڑتا ہے. تو اسلام یہ والے کارکن نہیں پیدا کرتا، ایسے مجاہدین اسلام کو نہیں چاہیے. باشعور، باکردار، سیلف کنٹرولڈ، سیلف ڈسپلنڈ، یہ اصحاب ہیں جو عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلین قالوا سلاما. یہ با کردار لوگ درکار ہیں، اس کردار کے حامل لوگ درکار ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. لیکن ایک بات جان لیں، امتحان جس میں اللہ نے ڈالا ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہوگا کہ یہ ساری قربانیاں بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو، تاکہ اللہ جانے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے اسے دیکھے بغیر. کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. چلیں صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا تھا، بیچ میں موجود تھے، لیکن ہمارے بیچ میں تو موجود نہیں ہیں. تو اللہ اور رسول کو دیکھے بغیر مشن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، دنیا میں عدل قائم کرنا. مشن کس کا ہے؟ رسول کا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب وہ جواں ہمت مردان کار درکار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں اس کام میں، اس مشن میں. اور ان کا نقطہ نظر دنیا کے بارے میں وہ پیچھے آ چکا ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی مشن کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں ہے. نہیں تو مسلمان اگر ہو اور اگر اس مشن پہ نہیں چلتے ہو تو پھر وہ گڑھے میں گرنے کا خطرہ موجود ہے. ان اللہ قوی عزیز، یہ امتحان ہے، دنیا امتحان کے لیے، یہ تمہارا امتحان ہے. باقی اللہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، وہ چاہے تو یہ سارا کچھ خود کر سکتا ہے، کن سے کر سکتا ہے، لیکن تمہارے امتحان کے لیے اس نے یہ سٹیج سجایا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور ہم نے نوح کو بھی بھیجا اور ابراہیم کو بھی ہم نہیں بھیجا. یہ سارے رسول بھیجے جو پیچھے جن کا ذکر ہے، ان دو کو بھی ہم نہیں بھیجا. اور انہی دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت رہی انہی کی اولاد میں رہی. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی صرف اسی لڑی میں اللہ نے نبوت رکھی جو ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلی ہے، باقی کسی دوسری جو ہے نا وہ نسل میں نہیں رکھا. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو ابھی بھی راہ پر ہیں، ہدایت پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت اب نافرمانوں پر مشتمل ہے. کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اور نوح علیہ السلام کی اولادوں کی. وہ تو پھر دور نکل گئے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بنی اسرائیل ہیں، یا انہی میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے جو ان کے اس پہ ایمان لائے، جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں، دونوں وہ اب اکثر فاسقین پر مشتمل ہیں. اب آپ تیسرا بھی شامل کر لیں، مسلمان، ان کی بھی حالت اب کون سا اپنے کتاب کے ساتھ وہ تعلق رہا ہے. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو اب یہ سارے ایک کیٹیگری میں آ گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اور رسول بھی بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا ان کے پیچھے. وآتیناہ الانجیل، اور ان کو انجیل کتاب عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. اب وہ بات آ گئی جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے ان کے دلوں میں ہم نے رافت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی. یہ الفاظ رعوف اور رحیم قرآن مجید میں کئی دفعہ آئے ہیں. یہ رافت اور رحمت یہاں پہ آیا ہے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے دونوں رحمت ہی کو بیان کر رہے ہیں، نرم دلی کو. اب نرم دلی کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ کسی کو مشکل میں دیکھ کے، تکلیف میں دیکھ کے آپ کے دل میں جو ہوک اٹھتی ہے، جو درد پیدا ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، یہ ہے رافت. اور پھر آگے بڑھ کے جو اس کی مدد کے لیے آپ دوڑتے ہیں، کچھ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ رحمت کا جذبہ ہے. آپ اسے یوں سمجھیں، آپ کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایک دم کسی کا سر پھٹتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ایک دم جو آپ کی آواز نکل، اوہ، یہ ہے رافت. اور جو لپک کے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جو بھی اسے، اب ظاہر آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، وہ ہاسپٹل پہنچائیں گے، تکلیف، اپنا کام رہ جائے، یہ رحمت کے جذبے کے تحت ہوتا ہے. تو وہ جو پہلا ہے نا، وہ جو ایک شعر میں بات آئی ہے
کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ جو درد ہمارے جگر میں ہے یہ رافت ہے، اور یہ جو اس کے لیے عملی بھاگ دوڑ ہے یہ رحمت ہے. رحمت للعالمین کا مطلب اب آپ کو سمجھ میں یہاں پہ آنا چاہیے. سارے جہاں کا درد پال کر اس کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرنا. تو اب اس کے ساتھ وہ بات جوڑ لیجئے کہ یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان میں رافت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، اور یہ وہ رافت اور رحمت تھی جس کا ذکر آیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے ذیل میں. یہ رافت اور رحمت ساری نوع انسانی کے لیے ہونی چاہیے ایک سچے مومن کے دل میں. آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو اس رافت اور رحمت کے جذبے کے تحت موٹیویشن یہاں سے لینی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت موٹیویشن کا باعث ہو، انسانیت کی محبت موٹیویشن کا باعث ہونا چاہیے. کسی کی نفرت نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی طبقاتی کشمکش نہیں، کوئی حسد نہیں، کینہ اور بغض نہیں، بلکہ جو ہے نا ایک یہ موٹیویشن کا جذبہ ہو، محبت، دوسروں کی بھلائی کی خواہش. وہ جو آیا ہے وہ نسخت الامہ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہی بات آئی ہے ایک حدیث میں، بہت کیٹیگوریکل الفاظ ہیں، الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو اگر تلوار بھی ہاتھ میں اٹھائی ہے تو یہ کوئی انتقامن نہیں بلکہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو اور لوگ جو ہے نا عدل و انصاف سے ہمکنار ہوں. وَرَابَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، اور جہاں تک رابانیت کا تعلق ہے، ترک دنیا جو انہوں نے اختیار کر لی تھی، یہ جو ہے نا ایک بدعت ان کے اندر جو پیدا ہوئی، ابتدعوها، جس کی بدعت انہوں نے خود شروع کی عیسائیوں نے. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر یہ انہوں نے اختیار کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اس کا مطلب یہ سمجھ لیں یہاں نیت بہت اچھی ہو، بندہ جتنا بھی مخلص ہو، اگر وہ جو رسول نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، صراط مستقیم کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے، تو اس سے اگر آپ ہٹ جائیں گے تو وہ نیک جذبے سے بھی آپ ہٹ سکتے ہیں، گمراہی کہلائے گی. اس کی بہت بڑی مثال ہے یہ. تو اب اگر کسی کو بہت زیادہ جوش چڑھے، بہت زیادہ اسے دل ہو کہ بھئی میں نے اللہ کا دین قائم کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے تخریب کار بن جائے. جذبہ اس کا نیک ہے لیکن وہ رائے اعتدال سے جو ہے نا وہ ہٹ گیا ہے، انتہا کی طرف چلا گیا، انتہا پسندی اس کے اندر گھس آئی. اعتدال پہ رہنا بہت ضروری ہے. آپ کے خلوص کا سے بھی برائی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ تھوڑا سا خلوص خطرناک اور زیادہ قطعی جو ہے نا وہ مولک ہے. تو اس خلوص کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. آپ یوں سمجھیں خلوص وہ شے جو آپ کو ڈرائیونگ فورس ہے، چلاتی ہے، اور جیسے انجن ہوتا ہے گاڑی میں، جتنا ایکسیلیٹر دیتے جائیں گے اتنی رفتار بڑھتی چلی جائے گی، یہ خلوص ہے. لیکن سٹیئرنگ بھی درکار ہوتا ہے، بریک بھی درکار ہوتی ہے، ہر چیز ہر جگہ پہ اپنی اپنے چیز کام کرے گی تو گاڑی چلے گی. صرف دوڑے گی تو نیچے گرے گی، اسی سپیڈ سے جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوگا. تو یہ سارا کہ مجموعے سے وہ بیلنس قائم ہوگا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یہ پھر اس کی رعایت نہیں کر سکے، یعنی اس کا حق ادا نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے چاہیے تھا. وہ پھر بعد میں جو بھی گند بنا، شروع میں تو انہوں نے کر لیا لیکن بعد میں انہوں نے اس کے اندر، ظاہر فطرت کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا. وہ اب یہ الزام لگتے ہیں نا کہ وہ جو بھی وہاں پہ گرجے ہوتے تھے تو وہاں پہ شاید راہبائیں بھی ہیں اور وہ ننیں بھی ہوتی تھیں، اب یہ راہب صاحب بھی ہیں، تو وہ پھر قبرستان بن گئے انہی کے تہہ خانوں کے اندر، جو ایسے بچوں کے جو بغیر کسی، جن کے باپ نامعلوم تھے. تو وہ سارا گند پھر جو ہے نا وہ مذہبی تعلیمات کے پردے میں آیا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو اب بھی ایمان والے ہیں یا جو اس وقت ایمان والے تھے ان کو ہم نے اجر سے نوازا. غلطی چونک کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کا حق کسی نے ادا کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت تو نافرمانوں ہی کی نکلی. اوپر سے انہوں نے بنا کے رکھا تقویٰ کا وہ جو ہے کہ ہم بڑے راہب ہیں، اندر سے دنیا داری چلتی رہی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ خاص طور پہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہ کہ معلوم یہاں پہ سیاق و سباق میں ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان والے ہیں، جو سچ مچ کوئی ابھی ایمان رکھتے تھے اس وقت، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اگر مخلص ہو تو اب اللہ کے رسول آئیں گے، تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ نے آخری سفیر بھیج دیا ہے، تو اب پچھلے سفیر تو کینسل ہو گئے نا، اب یہ جو نیا سفیر آخری حکم لے کے آ رہے ہیں اس کو مانو. اللہ سے تعلق کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، تو ہمارے رسول پر ایمان لاؤ.
اگر تم یہ کرو گے یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں دے گا. ایک وہ پہلے سے جو تم چلے آ رہے ہو، اب وہ پرانے تعلق چھوڑنا، سماجی تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کاروبار جوائنٹ ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک بالکل نئی کمیونٹی کا حصہ بننا کوئی آسان کام تو نہیں. تو اللہ کے لیے تم یہ کر گزرو، اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایسی روشنی مقرر کر دے گا، تمشون بہی، جس کی مدد سے تم چلو گے، تمہیں یعنی وہ ایک بصیرت، حکمت، دانائی، وزڈم عطا کر دے گا، چشم دل میں نگاہ پیدا کر دے گا. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ یہ جو دنیا کو جو ہے نا چلانا، اس سے مشکل ہے دنیا کو سمجھنا. اور جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. تو یہ کارے جہاں بینی، یہ نظر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو یہ جو تمہارا امتحان آیا ہے، پرانے تعلقات چھوڑو اور نئے سے جڑو، تو یہ جگر خون ہوگا نا. تو جگر خون ہوگا تو اللہ وہ نور دے گا جس کی مدد سے تم دنیا میں چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فضل اللہ، کہ اب اللہ کے فضل میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں رہا. حصہ ہے، سب کا ہے، نوع انسانی ساری کا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ سے جڑنے کے بعد. اب یہ وہ پارس، جیسے پارس کا پتھر ہوتا ہے نا، کہ جس کے ساتھ جو شے مس کرتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے. اب جسے اللہ کا فضل چاہیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا تو اسے ملے گا، اس سے باہر نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ دے. پہلے یہ فضیلت اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے رکھی، انی فضلتکم علی العالمین. اب یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.